الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله المصطفى وعلى آله المجتبى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. سب حضرات بلند آواز سے پڑھیں. جو مسلمان ہیں میں ان سے درخواست کروں گا وہ تو بلند آواز سے پڑھے، اس لیے کہ جتنی بلند آواز سے پڑھے گا اتنا ہی انشاءاللہ ایمان کو تازگی ملے گی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ. وقال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نحن الذين بايعوا محمدا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ، ریت کے ذرات سے بھی زیادہ، بارش کے قطرات سے بھی زیادہ، درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ درود و سلام آقا نامدار امام الانبیاء راحت الانبیاء حبیب کبریاء فاطمۃ الزہرا کے بابا حسنین کے نانا 1,24,000 یا 44,000 صحابہ کرام کے پیر و مرشد امام المجاہدین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آج یہاں گلشن حدید کے علاقے جامعہ مسجد فاطمہ میں ختم القرآن کی تقریر میں میں اور آپ جمع ہیں. یقیناً ایک مقدس تقریب ہے اور میرا ایمان ہے کہ آج کی اس تقریب کو آسمان کے نورانی فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے
قرآن کی تقریب ہے، ختم القرآن کی، اور یہ میرے دوستوں قرآن کا معجزہ ہے۔ میں بلا تمہید اپنی بات شروع کر رہا ہوں، ادھر ادھر کی بات کرنے کی بجائے ڈائریکٹ، چونکہ وقت بہت ہو چکا، غالباً 12 بجنے والے ہیں۔ بہرحال جتنے بھی بجیں گے رات کو قیمتی ہے اور قیمتی ہی بنے گی، آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے ذکر سے جو وقت گزرتا ہے وہ دنیا کا سب سے کامیاب وقت ہوتا ہے، فضول نہیں ہوتا وہ۔ اس لیے پورے اطمینان اور توجہ سے بیٹھیں۔ جس دوست نے، ہمارے بھائی نے، نجیب اللہ بھائی جو واقعی شیر دل ہیں، نجیب اللہ بھی ہیں اور شیر بھی ہیں اور دل بھی ان کا شیر والا ہے، انہوں نے یہ جامع مسجد فاطمہ میں آج کی اس محفل کو سجایا۔ وہ کئی سال سے مسلسل مجھے ہر سال وہ یہ حکم دیتے تھے آنے کا، لیکن بس اللہ کو منظور نہیں تھا، مختلف جگہوں پہ ہونے کی وجہ سے میں نہیں آ سکا، لیکن آج اللہ پاک نے وقت برابر کر دیا اور مجھے اور آپ سب کو یہاں پہ اکٹھا کر دیا۔ مختصر سی بات ہوگی، لیکن کوشش میری یہ ہوگی کہ شعوری بات ہو، تاکہ مجھے اور آپ کو سمجھ بھی آئے۔ میرے دوستو، یہ قرآن پاک کا معجزہ دیکھیں کہ آج 19 رمضان ہے۔ آج کون سی رمضان ہے؟ سارے بولیں گے کون سا رمضان ہے؟ جس کو پتہ ہے وہ بولے گا۔ رمضان کی کون سی تاریخ ہے؟ 20ویں شب، کل 20 رمضان ہوگا، اور اعتکاف بھی کل بیٹھیں گے مسلمان انشاءاللہ، جو عشاق ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق ہوں گے، وہ پورے پاکستان میں اعتکاف بھی بیٹھیں گے۔ لیکن قرآن کا معجزے سے بات شروع کروں گا کہ معجزہ دیکھیں کہ پاکستان کی کوئی جگہ ایسی نہیں، کوئی دیہات ایسا نہیں، کوئی گاؤں ایسا نہیں، کوئی قصبہ ایسا نہیں کہ یکم رمضان سے لے کے ابھی تک جہاں ہزاروں قرآن ختم نہ ہو چکے ہوں۔ کیا خیال ہے؟ اور ابھی 27ویں شب آنی ہے، ابھی 25ویں شب بھی آنی ہے، 24ویں شب بھی آنی ہے، 23ویں شب بھی آئے گی، 27ویں بھی آئے گی، 28ویں بھی آئے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر شب اس ملک میں ہزاروں قرآن کا ختم القرآن ہوگا۔ میرے دوستو، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب کو قرآن پاک کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ، اور سب سے زیادہ جس کتاب کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ بھی ساتھ ہی بتا دوں، وقت بہت شارٹ ہے، سب سے زیادہ جس کلام کو پڑھا جاتا ہے وہ کلام اللہ ہے، قرآن پاک ہے، کتاب اللہ ہے، اور سب سے زیادہ جس کلام کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، سب سے زیادہ جس کتاب اللہ کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ بھی قرآن پاک ہے۔ لیکن حالات یہ ثابت کرتے ہیں دبانے والے خود منو مٹی کے نیچے دب جاتے ہیں، لیکن قرآن کو جس نے دبایا، قرآن دبا نہیں، وہ خود اس دنیا سے دب کے نہ صرف یہ کہ بھاگا بلکہ سیدھا جہنم کے گڑھے میں جا گرا۔ کیا خیال ہے؟ میری کوئی بات غلط تو نہیں ہے؟ دور نہ جائیں، قریب ان 20-25 سالوں میں دیکھ لیں، 30 سالوں میں دیکھ لیں، جتنا اس دبانے کی کوشش ہوئی اس ملک کے اندر بھی، اور امریکہ سے لے کے برطانیہ سے لے کے پوری دنیا میں کسی نے فلم کو نہیں دبایا، کسی نے ریاضی کو نہیں دبایا، کسی نے انگلش کو نہیں دبایا، کسی نے انگلش کی کتاب کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی، کسی نے ریاضی کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی، سائنس کو، جرنل سائنس کو، مطالعہ پاکستان کو کسی نے نہیں مٹانے کی کوشش کی۔ یہودیوں سے لے کے، سلیبیوں سے لے کے، دہلی کے ہندو سے لے کے اور اسلام آباد کے پرویز مشرف تک سب نے
قرآن کو مٹانے کی کوشش کی. کیا قرآن مٹ گیا؟ بلند آواز سے سارے بولیں گے قرآن مٹ گیا. کوئی اس ملک کے اندر ایک مدرسہ بھی کم ہوا؟ بولو نا یار. پھر یہ قرآن کا معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ قرآن کے اعجاز ہے یا نہیں ہے؟ جس وقت اسی کراچی کے اندر ایک وزیر داخلہ کہتا تھا ڈبے اٹھا لو، مدرسے بند کر دو، قرآن بند ہو جائے گا. مجھے یاد ہے ہم نے اس وقت بھی کہا تھا. اس وقت وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت، وفاق المدارس وہ ادارہ ہے، یہ بھی سن لیں، وفاق المدارس وہ ادارہ ہے جس کے تحت اس ملک کے اندر 30,000 دینی مدارس ہیں. بولے نا یار، 30,000. اور ان 30,000 دینی مدارس میں 40 لاکھ طلبہ و طالبات دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. کتنے لاکھ؟ 40 لاکھ. یہ صرف ایک وفاق کا بورڈ ہے، اور یہ مسلک دیوبند کا ہے، مسلک اہل سنت والجماعت دیوبند کا. بریلویوں کا علیحدہ ہے، اہل حدیثوں کا علیحدہ ہے. صرف ایک وفاق کی بات کر رہا ہوں. جس وقت کہا جاتا تھا مدرسے بند کر دو، قرآن پہ پابندی لگا دو، اس کے اندر سے آیات جہاد کو نکال دو، اس وقت اس ملک میں 65,000 سالانہ حافظ تیار ہوتے تھے. کتنے 65,000. اور ابھی پچھلے دنوں میں نے وفاق المدارس کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا قاری حنیف جلندری صاحب سے پوچھا کہ اس سال اس قرآن کے حافظ کتنے تیار ہوئے ہیں؟ انہوں نے فرمایا 1 لاکھ سالانہ حافظ تیار ہو رہے ہیں. کتنے لاکھ؟ صرف پاکستان کے 30,000 دینی مدارس میں کتنے لاکھ؟ بولو نا یار. 1 لاکھ سالانہ حافظ قرآن تیار ہو رہے ہیں. مجھے بتاؤ قرآن کو مٹانے والے مٹے یا قرآن مٹا؟ حافظ کم ہوئے یا بڑھے؟ قرآن کے قاری کم ہوئے یا بڑھے؟ علماء کم ہوئے یا بڑھے؟ علماء بھی بڑھے، دینی مدارس بھی بڑھے، مساجد کی تعداد بھی بڑھی، اور اسی طرح دینداروں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اضافہ کیا. اور جو کہا کرتے تھے جب بش میرا باپ ہے، بش میرا روحانی باپ ہے، پچھلے دنوں جب وہ مرا تو اس کا چہرہ کسی نے دیکھا؟ بولو نا یار. کوئی تصویر دیکھی اس کی؟ ہے میرا چیلنج ہے، لائے کوئی مائی کا لال، میں نے کالموں میں بھی لکھا ہے کہ بڑے ہوئے کی تصویر لاؤ. اور مولوی مرتا ہے اس کی تصویریں پوری دنیا میں وائرل ہوتی ہیں. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بولو نا یار. اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بیچا تھا اس نے، کتنے مجاہدین کو بیچا تھا، ان سب کی تصویریں آج بھی دنیا میں وائرل ہیں. لیکن یہ مردود مرا اتنا برا چہرہ تھا کہ تصویر بنانا بھی لوگوں نے کہا جرم ہوگا. اس کی تصویر وائرل ہوگی تو لوگوں کو کہاں آئیں گی؟ میرے دوستو یہ قرآن کے اعجاز ہے. جس نے بھی قرآن سے غداری کی، جس دور میں جب قرآن سے غداری کی، وہ چھوٹا تھا، بڑا تھا، غریب تھا، امیر تھا، سرمایہ دار تھا، جاگیردار تھا. جس نے قرآن سے غداری کی وہ نہ دنیا میں سکون سے رہا، نہ موت پر سکون آئی، اور نہ قبر اس کی سکون سے گزرے گی انشاءاللہ. قرآن اعجاز ہے میرے دوستو. یہ کس پہ نازل ہوا؟ بولو نا یار. جس کو یاد ہے تو بولے گا. میرے سامنے سندھی، بلوچی، پٹھان سب تشریف فرمائیں. یہ کس پہ نازل ہوا؟ بولے نام لے اپنے نبی کا، نام لے. نام آج نام لوگے تو حشر میں جامع کوثر ملے گا. کس پہ نازل ہوا؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. لے کے کون آیا؟ جبرائیل امین. لے کے کون آیا؟ جبرائیل امین. 1444 سال بیت گئے. قرآن کی زیر زبر پیش کوئی فرق نہیں آیا. بڑی دنیا نے کوشش کی. میں پیچھے نہیں جاتا. ان 25 سالوں 30 سالوں کو میں نے اپنے ہوش و حواس میں دیکھا. 9/11 کے بعد
گنجے سر والے بیٹھے واشنگٹن کے اندر، پوری دنیا کے گنجے جمع ہوئے کہ یار یہ مسلمانوں کو ہو کیا گیا ہے، یہ لڑتے مرتے ہیں، جہاد کی بات بڑی کرتے ہیں، یہ چپ کر کے مار نہیں کھاتے۔ ہم کہتے ہیں تم چپ کر کے مار کھاؤ، مسجد اقصی بھی ہمیں دے دو، بیت اللہ بھی ہمیں دے دو، بابری مسجد بھی ہمیں دے دو، سب کچھ ہمارے حوالے کر دو، ہماری غلامی کرو۔ یہ لڑنے مرنے پہ آ جاتے ہیں، ان کو تکلیف کیا ہے؟ ایک گنجا پاکستان سے کیا ہوا تھا، اس نے کہا جب تک قرآن کے اندر 582 آیات جہاد ہیں۔ کیا ہے؟ کتنی آیات جہاد ہیں؟ یہ یاد رکھا کرے، کتنی آیات جہاد ہیں؟ ابھی کل پرسوں، میرا کل کا کالم بھی اسی موضوع پہ آئے گا، پرسوں 17 رمضان تھا، 17 رمضان کو کیا ہوا تھا؟ بولو نا یار، بدر ہوا تھا نہیں ہوا تھا؟ وہ بدر ہوا تھا نہیں ہوا تھا؟ یہ بدر کیا تھا؟ اور بولو نا یار، بدر کیا تھا؟ جہاد تھا یا نہیں تھا؟ جنگ بدر جہاد تھا، غزوہ بدر جہاد تھا۔ لوگ کہتے ہیں جہاد کی بات نہ کرو، بھائی کیوں نہ کرے؟ جب قرآن جہاد کی بات کرتا ہے تو مجھے کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ قرآن بدر کی بات کر رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ بدر کا واقعہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ جب قرآن بدر بیان کرے گا، جب احد بیان ہوگا، جب حنین بیان ہوگا، جب تبوک بیان ہوگا، جب یرموک بیان ہوگا، جب قادسیہ بیان ہوگا، جب یمامہ بیان ہوگا، جب خیبر کا نعرہ لگے گا، تو جہاد مرزا غلام قادیانی ایک نہیں، لاکھوں قادیانی اور کروڑوں اس کے پیروکار آ جائے، قیامت کی صبح تک جہاد کا پرچم سر بلند رہے گا۔ رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ کیوں؟ قرآن جہاد کا پہرے دار کون ہے؟ بولو نا یار، اگر جہاد کہتا قائد اعظم تو ممکن ہے ہم چھوڑ دیتے، اگر جہاد کی بات کرتے علامہ اقبال تو ممکن ہے ہم نہ مانتے۔ اب جہاد محمد الرسول اللہ نے کیا، صلی اللہ، بلند آواز سے صلی اللہ۔ یہ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ میں نے کہا تھا کہ آج کچھ نئی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، قرآن کی محفل ہے۔ میرے دوستو یاد رکھ لیں یہ مسئلہ، جو جہاد بیان نہیں کرتا خوف کی وجہ سے وہ منافق ہوتا ہے۔ سن لو، جس کے دل میں شہادت کا جذبہ نہیں اٹھتا، جو شہادت کی موت نہیں مانگتا، جو شہادت کی موت سے ڈرتا ہے، وہ منافق کا دل ہے۔ وہ کس کا دل ہے؟ بولو کس کا ہے؟ اس لیے ڈرا نہیں کرو، جہاد جہاد ہے، دہشت گردی دہشت گردی ہے، فرق ہے دونوں میں فرق ہے۔ میں جہاد کی بات کر رہا ہوں، اس جہاد کی جو قرآن نے بتایا، اس جہاد کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں 27 مرتبہ کیا۔ کتنی مرتبہ؟ سارے بولے سارے۔ ادھر قادیانی بہت گھومتے ہیں، ادھر قادیانی دجال کے پیروکار بہت گھومتے ہیں جو مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، پرویزی بدماش بھی بہت یہاں گمراہ کرتے ہیں۔ سن لو، حضور نے کتنی دفعہ جہاد کیا؟ یاد کرو کتنی دفعہ کیا؟ کتنی دفعہ کیا؟ حضور کے زندان مبارک کہاں شہید ہوئے؟ بولو نا یار، جہاد کے میدان میں۔ کہاں؟ جہاد کے میدان میں۔ میں نے ابھی پرسوں ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ پہ مضمون لکھا، میں نے کہا اس پہ لوگ الزام لاتے ہیں کہ وہ جہادی تھی۔ کیا تھی؟ مجھے نہیں پتا وہ جہادی تھی یا نہیں تھی، لیکن ہماری بہن ضرور تھی، پاکستان کی بیٹی تھی، مسلمانوں کی بیٹی تھی۔ میں نے کہا ڈاکٹر عافیہ کو میں نہیں جانتا وہ جہادی تھی کہ نہیں تھی، لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کو جانتا ہوں جو جہادی تھی یا نہیں تھی؟ بولو نا، انہوں نے مجاہدین کو پانی پلاتی تھی کہ نہیں پلاتی تھی؟ پڑھا آپ نے؟ نہیں پڑھا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں چبھ گئی تلوار، آپ کے رخسار مبارک سے خون بند نہیں ہو رہا تھا، تو کس نے دوپٹہ جلا کے خون کو بند کیا تھا؟ بولو نا یار، سیدہ فاطمہ کا دوپٹہ جلا تھا۔ کون
سے میدان میں؟ احد کے میدان میں۔ تو وہ احد کے میدان میں گئی تھی تو تبھی دیتا تھا نا، تو جہادی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ جہادی ہونا اعزاز کی بات ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ ایک مسئلہ آج کی تقریر میں کیا سمجھ آیا؟ قرآن کا معجزہ ہے، مسجدیں باقی رہیں گی، جب تک مسجدیں باقی رہیں گی تب تک قرآن کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ آج ہم کمزور ضرور ہیں، ہم جمہوریت کے پیچھے ادھر ادھر پڑ گئے، ہم سیاستدانوں کے پیچھے پڑ گئے، اسلام پاکستان میں نافذ نہیں ہو سکا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اگر ہم اس قرآن سے دامن کو وابستہ رکھیں گے تو انشاءاللہ پاکستان میں اسلام بھی ضرور نافذ ہوگا انشاءاللہ۔ ہم زندہ رہے یا نہ رہے، لیکن اس مٹی نے اسلام کے لیے یہ مٹی آئی تھی، اور ساری کائنات الٹی لٹک جائے انشاءاللہ پاکستان میں اسلام کے نفاذ کو روک سکتی ایک قربانی لگے گی۔ میرے دوستو، قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ قرآن کے ایک لفظ کو پڑھو تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں، بولو نا یار، اور رمضان میں پڑھو تو کتنی نیکیاں، سارے بولیں گے۔ یہ یاد کریں تاکہ کوئی قادیانی آپ کو بھٹکا نہ دے۔ عام دنوں میں قرآن کا ایک لفظ پڑھو گے کتنی نیکیاں، بولو، سارے بولیں، علماء بھی بول رہے ہیں، آپ بولیں آگے والے۔ ابھی کوئی سیاستدان آ جائے، آ بھئی آ بھئی، جا بھئی جا بھئی، ہمارے گلے کی ساری گراریاں بغیر گریس کے ٹھیک ہو جاتی ہیں، بغیر گریس کے، لیکن مسجد میں بیٹھ کے قرآن کی بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ او بھائی بزرگو دوستو، ادھر بھی کوئی بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا؟ کوئی آپ کیا کو بیٹھا ہے ادھر؟ دیکھو ذرا ہاتھ لگا کے، اس کو بھی لکھنا ہے کچھ، آپ بولیں گے تو یہ لکھے گا نا، کوئی نیکی کی بات بولو یہ لکھے۔ عام دنوں میں قرآن کا ایک لفظ پڑھو کتنی نیکیاں، سارے بولیں گے۔ وہ بابا جی مجھے گھور رہے ہیں، بول نہیں رہے، کتنی نیکیاں۔ اور رمضان کے دنوں میں قرآن کا ایک لفظ پڑھو گے کتنی نیکیاں۔ فرمایا الف لام میم، یہ کتنے لفظ، بولو کتنی نیکیاں ہو گئی؟ 30 نہیں، رمضان ہے 210 ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لاؤ نا کوئی دنیا کی کتاب، دنیا عیسائیت، دنیا قادیانیت، دنیا یہودیت، دنیا سبائیت، ساری کائنات کے کافر الٹے لٹک جائے، ایسی متبرک کتاب لا سکتے ہیں؟ بولو نا یار، ایسی متبرک کتاب ہے؟ بولو ذرا، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار، پڑھو ذرا، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار، کتنی نیکیاں ملی آپ؟ بولو نا یار، کتنی ملی؟ جس کو ملی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ مولانا کہہ رہے ہیں 10 کم ہو گئی، 10 نہیں، بس کم ہو گئی۔ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل سٹار پڑھو، ہے کہ نیکی؟ اللہ اللہ، میرے بھائیوں یہ قرآن ہے، قرآن یہ قرآن ہے جو بدر میں بھی نازل ہوا، احد میں بھی نازل ہوا، مکہ میں بھی نازل ہوا، مدینہ میں بھی نازل ہوا۔ یہ قرآن ہے کہ جس قرآن کو پڑھتے ہوئے صحابہ سولیوں پہ لٹک گئے تھے، نہ صحابہ نے قرآن سے بے وفائی کی اور نہ قرآن صحابہ سے بے وفائی کرے گا انشاءاللہ۔ یہ وفادار کتاب، وفادار، جاؤ دنیا کے بڑے سے بڑا مصنف، دنیا کا بڑے سے بڑا ادیب، دنیا کا بڑے سے بڑا کوئی لکھاری، اس کا کالم اٹھاؤ، کتاب اٹھاؤ، رسالہ اٹھاؤ، ایک دفعہ پڑھو گے، دوسری دفعہ پڑھو گے، تیسری دفعہ اٹھا کے پھینک دو گے، آنکھیں درد کرنا شروع کر دیں گی۔ اٹھاؤ قرآن کو، جتنا پڑھو گے اتنا ہی مزہ بڑھتا جائے گا۔ بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ کیا یہ قرآن کا معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ ابھی بھی آپ معجزوں کا انکار کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا ایجاد ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کا معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ میرے بھائیوں،
یہ قرآن کا معجزہ ایک اور بتاؤں، ابھی 30 سال کے اندر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، 20 سال کے اندر آپ نے بھی سنا اور دیکھا لیکن غور نہیں کیا، میں نے غور کیا، آپ آج غور کیجئے گا۔ اس قرآن سے محبت کرنے والوں کو امریکیوں نے پکڑا، پاکستانیوں نے پکڑ کے امریکیوں کو فروخت کیا، وہ جرنل مر گیا، یہاں دفن ہے، بے ایمانوں کا آئی جی رسوا کن ڈکٹیٹر مر گیا جان چھوٹی مردود سے، لیکن اس نے اپنی کتاب میں لکھا، اس نے 5,000 ڈالروں کے 600 مسلمانوں کے بیٹے جہادی بیچے امریکہ کو، انہوں نے گوانتانامو بے میں ان کو رکھا، ان پہ ظلم کیا، ان کو مارا گیا، چھوٹے چھوٹے قید خانوں میں ان کو بند کیا گیا، ان پہ تشدد ہوتا رہا، 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال 15 سال، حتیٰ کہ سیف اللہ پراچا ابھی چند ماہ پہلے 20 سال کے بعد رہا ہو کے کراچی پہنچا۔ امریکہ کا میڈیا، برطانیہ کا میڈیا، پاکستان کا میڈیا، کسی نے کوئی رپورٹ کی ہو کہ جن کو گرفتار کیا تھا قرآن والوں کو ان پہ تشدد ہوتا رہا، کسی نے مار سے ڈر کے، تشدد سے خوفزدہ ہو کر، قید خانے سے ڈر کے امریکی کی اطاعت قبول کی ہو، کوئی ایک بندہ پیش کرا ہے؟ کوئی ایک بندہ نہیں سمجھے؟ یہ زندہ قرآن کا معجزہ۔ آپ نے سنے ہوں گے واقعات، صحابہ گرفتار ہوئے تھے، ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے؟ بولو نا یار، ان کو لٹکا دیا جاتا تھا، لیکن رسول اللہ سے بے وفائی، بلکہ یہاں تک سنا ہوگا قرآن والا تھا، قرآن والا ایک صحابی رسول تھا، اس کو کہا گیا تیرا دل تو چاہتا ہوگا کہ آج تو بچ جائے اور تیری جگہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھانسی دے دی جائے۔ ہائے ہائے، وہ تڑپا اور تڑپ کے جواب دیا تھا، ظالمو تم پھانسی کی بات کرتے ہو، میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں آرام سے رہوں اور میرے پاک پیغمبر کے پاؤں کے تلوے میں کانٹا چبھ جائے، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا۔ آج بھی قرآن والے، حالانکہ گناہگاروں کا دور ہے، یہ دور وہ نہیں ہے، یہ دور وہ نہیں ہے، لیکن جو قرآن والا ظلم کی چکی میں پیسا گیا، وہ کافروں کی ظلم کو برداشت کر گیا، لیکن کافروں کے سامنے سر جھکانا گوارا، کافروں کے سامنے سر جھکانا گوارا، اس لیے کہ قرآن سر اٹھاتا ہے، قرآن سر اٹھا کے جینے کا درس دیتا ہے، قرآن انسانوں کے سامنے سر جھکانے کا درس سن لو، قرآن انسان سے، انسان کی غلامی سے نجات دلاتا ہے، قرآن انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دلاتا ہے، قرآن ماں باپ کے حقوق بتاتا ہے، قرآن بیوی بچوں کے حقوق بتاتا ہے، قرآن نے کبھی انسانوں سے بے وفائی کا درس نہیں دیا۔ ہاں، جس نے قرآن کو پسے پشت ڈالا، جس نے قرآن سے بے وفائی کی، جس نے قرآن کو نہ پڑھنا گوارا کیا نہ سمجھنا گوارا کیا، وہ اس دنیا میں بھی درندہ بنا، اپنے معاشرے میں بھی درندہ بنا، وہ حکمرانی کے تخت پہ بیٹھا وہاں بھی بدمعاش رہا، وہ سیاست میں آیا وہاں بھی بدمعاش رہا، MNA بنا وہاں بھی بدمعاش رہا، جرنلزم میں آیا صحافی بنا وہاں بھی بدمعاش رہا۔ آؤ، اگر بدمعاشوں کو مٹانا ہے تو قرآن کو سینے سے لگانا پڑے گا، قرآن کو سینے سے لگانا پڑے گا۔ کیوں؟ قرآن وہ لایا جس کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے صلی اللہ آخری بات، اور یہ کریم بات کر رہا ہوں، آج کے دور میں میں اور آپ زندہ ہیں میرے بھائیوں، یہ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ نہیں سمجھے؟ توجہ میری طرف نہیں ہے۔ ماں باپ سے زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ اللہ اور اس کے بیوی بچوں سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، سامان تجارت سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ محبت ہمیں
صلی اللہ بلند آواز سے صلی اللہ اور بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے۔ میرے دوستو، میری زندگی میں حضور سے بڑھ کے کوئی اور چیز ہو سکتی نہیں۔ آپ کی زندگی میں سب سے قیمتی اثاثہ حضور سے محبت ہے۔ حضور سے محبت نہ ہو اور لہک لہک کے تلاوت کرتا رہے، قبول ہو جائے گی؟ بولو نا یار۔ آج پاکستان میں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ جس در میں آپ بیٹھ کے مانگنا چاہیے اسی نے تو راستے سارے کھولنے ہیں۔ تو اللہ سے مانگا کریں، بار بار مانگا کریں، اتنی بار مانگیں کہ آپ تھک کے بھی نہ تھکیں۔ ہمارے جتنے اکابرین ہیں، جتنے بزرگان دین ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ان کو کسی بندے سے مانگتے ہوئے؟ کسی کتاب میں پڑھے؟ وہ کس سے مانگتے تھے؟ وہ اللہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے تو دیکھا ہے وہ اللہ ہے۔ جو بدر والا اللہ ہے، اللہ کیا ہے؟ وہ اللہ آج بھی ہے۔ بدر والا اللہ آج بھی ہے۔ لیکن ہم تو آئے نا ذرا اس طرف، ہم سرمایہ داروں، جاگیرداروں، نوابوں، وڈیروں، چیئرمینوں، ایم این اے، ایم پی اے، ہم ان کے تھلے لگے ہوتے ہیں اور مانگتے پھر اللہ سے ہیں، پھر بھاگتے ہیں جوتوں میں۔ تو آئیے آج ہم کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے، پورے خشوع و خضوع اور توجہ کے ساتھ۔ اللہ